بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اپنی زبان سے محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اب تمہارا امتحان نہ ہوگا، تم نے ایمان لیا اب تمہاری آزمائش نہ ہوگی، تمہیں چیک نہ کیا جائے گا، تمہارا امتحان نہ لیا جائے گا، تمہیں آزمائش نہیں کی جائے گی، تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا، حسب الناس ان یترکوا، کیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری آزمائش نہ ہوگی، کیا تمہاری زندگی میں فتنے نہ ڈالے جائیں گے، کیا تمہاری زندگی میں آزمائشیں نہ ڈالی جائیں گی، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ اللہ یسرنور، آئی میرے بندے کیا سمجھتے ہو کہ تم فتنے کے اندر مبتلا نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے آئی میرے بندے یہ تو میری سنت رہی ہے، یہ تو میرا طریقہ رہا ہے، یہ تو میرا قانون رہا ہے، یہ تو میری زندگی، یہ تو تمہاری زندگی کے اندر میں نے ایک اصول بنا دیا ہے جو دنیا کے اندر آیا ہوا ہے، ہم ان بندوں کو ہم چیک کریں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، ہم یہ دیکھیں گے وہ پکا مسلمان ہے کہ کچا مسلمان ہے، وہ اوریجنل مسلمان ہے کہ ڈپلیکیٹ مسلمان ہے، واقعی وہ مسلمان ہے کہ صرف لیبل لگا لیا، صرف کرتا پاجامہ پہن لیا، صرف ٹوپی پہن لیا، صرف نقاب پہن لیا، صرف حجاب پہن لیا، صرف نام رکھ لیا، کہ اسی وجہ سے وہ مسلمان ہے کہ اوریجنل مسلمان ہے، ہم اس کی زندگی میں بے شمار فتنے لا کر کے رکھیں گے اور اس کی زندگی میں ہم آزمائش کریں گے، اس کی زندگی میں ہم فتنے لائیں گے اور ان فتنوں کے ذریعے سے مومن کو پرکھیں گے کہ کون پکا ہے کون کچا ہے۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے میرے بھائی، طریقہ ہے، چیک کرے گا۔ ابھی رمضان ختم، اب شیطان بھی چھوٹ گیا ہے، جو قید تھا وہ تو چھوٹ ہی گیا، انتظار کر رہا تھا، بس رکے رہو رکے رہو، بس یہ آدمی بھی انتظار کر رہا تھا، 4 دن بچا ہے، 5 دن بچا ہے، شیطان بھی انتظار کر رہا ہے، 4 دن بچا ہے، 5 دن بچا ہے، 2 دن بچا ہے، وہ بھی سوچ رہا 2 دن بچا، رک تو انتظار کر رہا، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تو انتظار کر رہا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تو نکل، میں تجھے کیسے جکڑتا ہوں، اور جیسے نکلا یہ چاند عید کا، ویسی یہ شیطان بھی نکلا اور اتنا نکلا اور ایسے قبضے میں لیا، عید ہی کے دن ایسا لگتا ہے کہ یہ سلمان اور شاہ رخ کا بھائی بن گیا، یہ عامر کا بھائی بن گیا، یہ ہیروئن یہ فلمی دنیا کی بہنیں بن گئی، ایسی ایسی شکل و صورت اور ایسے ایسے کپڑے اور نوجوانوں کے اندر ایسے لباس، ایسی ایکٹنگ، ایسا انداز لگے گا ہی نہیں کہ مسلمان ہے۔ اور پہلا ہی دن تو کون سی فلم ریلیز ہوئی ہے؟ سلمان خان کی، دیکھیے سکندر، سن رہے کون سی مووی؟ سکندر، آؤ ہم تو سنم ڈوبے ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ آپ بتائیے عید کا تحفہ دے رہا ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی رہو، عید کا تحفہ بہتر تھا کہ عید کے دن یہ فلم نہ نکلتا، بہتر تھا سلمان کی زندگی میں بتاؤ کہ تمہیں بھی مرنا ہے مسلمان کے نام پہ، کہ تم دنیا کی دولت کمانے کے چکر میں ان مسلمانوں کو تم شیطان کی جگہ پہ جگہ لے لیے ہو، اللہ کیا تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور جو مسلمان پہلا شو میرے طرف سے عیدی کا تحفہ، ہم ٹکٹ کٹوائیں گے، کتنے مسلمان ہوں گے جو پہلا شو دیکھا ہوگا؟ کلکتہ سے دلی سے فون آیا، مولانا ہمارے یہاں بلیک، ہمارے یہاں ٹکٹ ہی نہیں مل رہا۔ میں نے کہا جنت کی ٹکٹ ہے کیا؟ پہلا دن شکرانے کے طور پر عید کی نماز کیوں پڑھ رہا بندہ؟ یہ عبادتیں کیا شکرانے کے طور پر، اور وہاں پہ فرشتے دعا کر رہے اللہ اس کی عبادت کو اللہ قبول کر دے۔ یہ بندہ یہاں عبادت قبول کروانے نہیں گیا، سوچ رہے ہیں جلدی سے مولانا تقریر ختم کرے ہم شو کر دیکھنے کے لیے جائیں، یہ حال ہے۔ اور اسی دن سے جو لوگ ظہر اثر مغرب
ہمیشہ فجر کی نماز میں کنٹینیو رہا کرتے تھے. اسی دن عید کے دن سے اپنے اپنے مسجدوں کا جائزہ آپ نے بھی لیا ہوگا. اور جھارکھنڈ کے لوگوں اور پاکور کے لوگوں, بہار کے لوگوں, بنگال کے لوگوں, اتر پردیش کے لوگوں اور حیدرآباد کرناٹک کے لوگوں سنو, جن جن تک میری آواز پہنچ رہی اسی دن سے ظہر کی نماز میں آپ کو مسجدیں ویران دکھنے لگیں گی. جو تعداد پوری مسجد پھل ہو جایا کرتی تھی پھر وہی نماز ہی غائب ہو گئے. اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان جو رمضان میں نماز ادا کر رہا تھا یہ شیطان کو قید کرنے کی وجہ سے یہ نمازی بن گیا تھا. جیسے شیطان نکلا اپنے قبضے میں کر لیا, یہ خود اس کی گرفت میں پہنچ گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری یہ آزمائش کریں گے. اللہ نے ہم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا اور ہمارے بعد بھی لوگوں کو, ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈالے. ہم سے پہلے بھی اگر ان واقعات کی طرف نظر ڈالوں اور ان واقعات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے چلوں تو میرے بھائی آپ منظر کو دیکھیے. منظر آپ نے ابھی تو قرآن پڑھا ہی ہوگا رمضان میں. کتنے لوگوں نے قرآن ختم کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. رمضان میں کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ ارے دیکھ کے بھائی کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ کتنے میں 2 4 5 10 لوگوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, وہ بھی کچھ بزرگ کے داڑھی والے. ارے ہمیں نوجوان چاہیے ہمارے جیسے. کتنے نوجوانوں نے قرآن پڑھا ہے رمضان میں؟ مولوی صاحب قرآن کہاں, تراویح تو بڑی مشکل سے پڑھے ہیں. وہ بھی ہمارے حافظ صاحب لمبی رکعتیں پڑھاتا تھا, دل کرتا تھا بھاگ جاؤ, لیکن کسی مولوی نے ہمیں فتوا دے دیا ایک بھی تراویح تم نے چھوڑ دیا تو تیری تراویح نہیں ہوگی. میرے واہ, ایک سے ایک مولوی اور کٹ ملا دنیا میں آ چکے ہیں. اب بتاؤ اگر کوئی ایک تراویح نہ پڑھے تو دوسری تراویح نہیں ہوگی؟ یہ کہاں کا اور کس مولوی نے فتوا دے دیا؟ یہ نفل نماز ہے. اگر کسی دن آدمی مجبوری میں نہیں گیا, نہیں پڑھ سکا, کیا دوسرے دن تراویح کی نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی؟ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیو. ان مولویوں نے بھی اسلام کو بدنام کر دیا ہے, چو کا مربع بنا دیا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیو اگر کوئی مسئلہ جانتا ہو تو کتاب و سنت کے جاننے والوں سے رابطہ کیجئے, ورنہ ان کٹ ملاؤں کے چکر میں لگو گے تو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں. ایک مولوی اگر تقریر کر دینا کہ نماز نہیں پڑھو گے, نماز پڑھنا منع ہے, وَأَنْتُمْ سُكَارَى قرآن میں ہے نا, لا تقربوا الصلاة وَأَنْتُمْ سُكَارَى کہ نماز مت پڑھو, نماز مت پڑھو. لا تقربوا الصلاة اے لوگو نماز قائم مت کرو, نماز مت پڑھو. اب قرآن میں نماز مت پڑھو. اب یہ مولوی یہی تقریر کر کے چلا جائے اور میں یہ تقریر کر دوں ارے مولانا ابوالکلام سلفی جیسا مولوی کہا بولتا نماز مت پڑھو. قرآن سے دلیل دے رہا ہے. ارے اگلا جملہ تو بولو, بتاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَى جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور یہ آیت کب اتری؟ اس وقت جب لوگ نشے کی حالت میں ہوا کرتے تھے. اب تو نشہ, اگر کوئی آدمی شراب پیتا تو 40 دن تک اگر نماز پڑھے گا تو 40 دن تک اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بھی فتویٰ سن لیں. ہاں میرے بھائی آؤ میں آپ کو بتاتا چلو, اللہ رب العالمین کی یہ سنت رہی ہے. اللہ رب العالمین بندوں کو آزماتے رہتا ہے. اب رمضان گزر جانے کے بعد آپ کی زندگی میں بے شمار فتنوں نے جنم لے لیا, بے شمار فتنے آ گئے. ابھی ایک بڑا فتنہ آیا ہے IPL کا فتنہ, ہر سال آتا ہے اور اتفاق دیکھیے رمضان ہی میں شروع ہوتا ہے. رمضان میں ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے, ادھر موبائل دیکھ رہا ہے. ڈریم 11 پہ ٹیم لگانے والا, اللہ آج کروڑ پتی بنا دے, اللہ آج میری ٹیم نمبر 1 بن جائے. اللہ بتائیے نماز میں حرام مانگ رہا ہے, حرام چیزوں کی دعا کر رہا ہے. اب تصور کیجئے اور سوچئے میرے بھائی جو مسجد میں اور اپنے ٹیم ہر السلام علیکم ہاں ٹھیک ہے پوجے اللہ. اب نماز کہاں پڑے گا؟ دھیان تو اس میں لگا ہوا ہے. اس طریقے کے بھی بہت سارے لڑکے ہیں, بہت سارے لڑکے رمضان کے مہینے میں بھی ڈریم 11 پہ ٹیم لگائی. رمضان کے بعد تو ایک نہیں, 2 نہیں, 10 20 ٹیم لگا رہا ہے. 2 ہزار 1 ہزار اس میں لگا رہا ہے. کروڑ پتی بن جائیں گے دنیا میں. گاؤں والا ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے. لیں گے تھار, لیں گے یہ گاڑی, لیں گے وہ گاڑی, بنگلہ لیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لڑکیاں میری دیوانی ہو جائیں گی, یہ وہ بس دولت کا نشہ میرے بھائی.
भाइयों, अब तसव्वुर करो जो हराम है वो कल भी हराम था, वो आज भी हराम है और कल भी वो हराम रहेगा। और हराम तरीके से पैसा कमाने वालों सुन लो, इमाम कायनात फरमाते हैं उसकी नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी, उसकी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएगी। वो नमाज पढ़ता रहे लेकिन मकाम हो हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम, ये सारी चीजें हराम की। तो अल्लाह के नबी बताओ अल्लाह ऐसे लोगों की दुआ सुने तो कहां से सुने? हलाल कमाओ मुसलमानों, हलाल, और हलाल हराम से बचो। और अल्लाह आजमाता है हराम से बचने के लिए। अब मछली क्या है हमारे लिए? हलाल। पहले के जमाने में भी मछली हलाल, और जन्नत में सबसे पहले जो खाना दिया जाएगा मालूम है? मछली ही का खाना मिलेगा जन्नत में सबसे पहले। मछली की कलेजी। हाँ, तो सोचे कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी जो जन्नत में जन्नतियों को खाना मिलेगा, वो भी मछली का, और मछली की कलेजी। अब सोच लीजिए आप, अब ये मछली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इस्राइलियों के ऊपर बहरे कुलज़ूम के बगल में रहने वाली एक बस्ती है जिसका नाम था, उस बस्ती का नाम था ईला। और पहले बहरे कुलज़ूम के बगल में ये बस्ती बसी हुई थी, और इस बस्ती में रहने वाले जो लोग थे ये मछलियों का शिकार और मछलियों का कारोबार किया करते। मंत्र सुनिएगा, मछलियों का कारोबार। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि मछलियों के चक्कर में इतना दीवाना और पागल है कि अल्लाह को भूल बैठा है, अल्लाह ही को भूल बैठा है। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए से उन लोगों को आजमाने के लिए इम्तिहान लिया। इम्तिहान ये लिया कि गांव वालों के ऊपर एक कानून नाफिज कर दिया कि आए गांव वालों, आए बस्ती वालों, आए ईवा इला वालों, सुनो तुम मछली मार सकते हो, इतवार को मारो, सोमवार को मारो, मंगल को मारो, बुध को, जुमेरात, जुम्मा, इन दिनों के अंदर तुम मछलियों का शिकार तो कर सकते हो, लेकिन शनिचर के दिन तुम शिकार नहीं कर सकते। मंजर सुनिएगा थोड़ा मेरे भाइयों रांदा के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहरे कुलज़ूम के बगल में एक समंदर दरिया के बगल में रहने वाला जो एक बहुत खूबसूरत बस्ती, उन बस्ती वालों को अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए कानून बना दिया कि मछली तुम्हारे लिए तो हलाल है, लेकिन एक होने की कोई जरूरत नहीं है। आए उस्मान गनी इसका डबल यही ले लो। हज़रत उस्मान गनी जवाब देते आई मदीना के बिजनेसमैन हो, आई मदीना के कारोबारियों, सुनो हमें इससे ज्यादा मिलने वाला है। एक और ताजिर आगे बढ़ा और कहने लगा है उस्मान हम इसका 3 गुना दे देते तब भी तो हमें ये सामान दे दो। कहने लगा नहीं हमें इससे ज्यादा मिलने वाला है। एक और आगे बढ़ा 4 गुना ले लो, और एक आगे बढ़ा मुझे 5 गुना ले लो, फिर भी हमें ये सामान दे दो। हज़रत उस्मान गनी कहते मुझे इससे ज्यादा मिलने वाला है। एक और ताजिर पड़ा और कहता 5 गुना ज्यादा ले लो। आई उस्मान तब भी तू हमें ये माल दे दो। हज़रत उस्मान गनी कहते इससे ज्यादा मिलने वाला है। ये मदीना की तमाम तुज्जार, तमाम कारोबारी, तमाम बिजनेस करने वाले ये आगे बढ़ते और बढ़ने के बाद कहते आई उस्मान जरा ये बताओ मदीना के बड़े बड़े ताजिर तो यहाँ मौजूद है, कौन है जो तुम्हें इससे ज्यादा देने वाला है? हज़रत उस्मान गनी जवाब देते मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह इन तमाम माल को मैं गरीबों में, यतीमों में, मिस्किनों में बांट दूंगा, और अल्लाह ताला का वादा कि मैं 700 गुना बढ़ा करके दूंगा और उससे ज्यादा बढ़ा करके दूंगा। मेरा अल्लाह मुझे इसका बदला इतना ज्यादा देगा। ये ऐलान करने के बाद हज़रत उस्मान गनी ने अपना माल दुनिया वालों में, मदीना के गलियों में, यतीम और गरीब और मिस्किनों में बांट दिया। और दौलत के चक्करों में पड़ करके ईमान बर्बाद करने वालों, दौलत के चक्कर में लग करके अपनी जिंदगी खराब करने वालों, हराम तरीके से पैसा कमाने वालों, कभी कभी इन वाक़ियात के ऊपर नजर दौड़ा लेना, कभी कभी कुरान की आयतों को पढ़ लेना, कभी कभी हदीसें पढ़ लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों हमारी जिंदगी में, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना होगा वो दौलत का फितना होगा। आई लड़कियों इन
कसम बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया में आए, आज उसका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है, कोई उसका नाम लेने वाला बाकी नहीं है। कारून का भी नाम आपने सुना है, वो इतना बड़ा दौलत वाला था, कई कई ऊंटों में लाद करके खजाने की चाबियां लेकर के जाता था। तकब्बुर, घमंड, अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह कहता है हमने उस तकब्बुर करने वाले, उस दौलत वाले को हमने जमीन के अंदर धंसा दिया। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, तो इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को आजमाता है कि इस दौलत को पढ़ करके अपना ईमान को बर्बाद नहीं कर रहा है। और ड्रीम 11 पे पैसा लगाने वालों, टीम बनाने वालों, अल्लाह का वादा, अल्लाह का मैं नाम लेकर के, मैं तुमसे अल्लाह का वास्ता लेकर के मैं बोल रहा हूं, अपने मोबाइल से ये ड्रीम 11 डिलीट करो, वरना तुम्हारा ईमान बर्बाद कर देगा। ये हराम रास्ते मेरे भाइयों, रिज़्क़े हलाल कमाओ और अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ मांगो मेरे भाइयों। आज मुसलमान इतना कमजोर है तालीम के मामले में, इन्हें ये दुआ ही मालूम नहीं है कि दुआ कौन सी मांगी जाए। आज अगर कोई सवाल भी करता है ना, तो मौलाना कहता, मौलवी साहब अरे ऐसी दुआ सिखलाइए कि हम करोड़पति बन जाएं, हमारा बिजनेस चलने लगे। कोई तो सिर्फ दुनिया ही के लिए सवाल, सिर्फ दुनिया ही के ताल्लुक से करता है। मेरे भाई की जो दुआ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, इस दुआ को याद कर लेना, पैसे वाले को भी हो जाओगे, कर्ज भी खत्म हो जाएगा और अल्लाह तेरे लिए काफी हो जाएगा। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ अपने दिलो दिमाग में बैठा लो और इसका फिर हमेशा की जिंदगी में करते रहा करो। मेरे भाइयों, दौलत के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद मत करो, अपना नाम खराब मत करो। मेरे भाइयों, उन चक्करों में मत लगो। ये दुनिया चंद साला जिंदगी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, कहीं दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तो मेरे भाइयों, सबसे बड़ा फितना जो हमारी जिंदगी में अभी आया हुआ है, ये दौलत का फितना है, ये माल का फितना है। इस माल के फितने में अभी शादी का तो मौसम चल रहा है आपके हमारे यहाँ झारखंड में। अभी देखिएगा पैसा कैसे शादियों में लुटाता है, देखिएगा। शादी होनी चाहिए थी, इसको इतनी गाढ़ी बना दिया है ना, देखने वाला कहता कितना पैसे वाला होगा, बाद में पता चलता कर्जा ले लेकर कितनी बड़ी शादी किया, इतनी बड़ी बड़ी पिंडाल, इतने लाइटें, यानी गैरों की तमाम रस्मों को हमने अपने अंदर ला लिया है। गैरों की जो शादियां हुआ करती थी, आज मुसलमानों की वैसी शादियां हो रही है। आज डीजे ना हो, आज बाराती ना हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कई कई गाड़ियों में जब बारात बन करके दूल्हा ना जाए तो दुल्हा ही समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हम आए दूल्हे राजा बन करके दुल्हन लेने के लिए, एक से गाना लगाता है। और ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, हमारे उलमा जलसों में, खुतबात में, जुमे के खुतबा में तकरीरें कर करके ठग किया और कर करके बोल करके हालत खराब हो गई। लेकिन मेरे भाइयों, आज मुसलमान इस चीज पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये फजूल खर्ची इस्लाम में हराम है। मुबस्सिरीन कानो इख्वान शयातीन। अल्लाह कहता फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। शादी ब्याह सिंपल तरीके से करो, वलीमा करो, कोई मना नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, शादी के मौके पे बाराती बन करके जाने वालों, जरा सोचो, हम किसी के घर को तबाह करने के लिए क्यों जाए? हम किसी की बेटी को बर्बाद करने के लिए और उसके बाप को परेशान करने के लिए जा रहे हैं। हमें भी मरने के बाद अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। जरा इन शादियों के मौके पे कभी अपने गिरबान पे झांकना, क्या हमारे लिए जाना जायज है? क्या हम इन शादी के इन जगहों में जहाँ पे जिसने जहेज लिया हो, जिन्होंने बेटियों के सीने बाप के सीनों पे चढ़ करके जिसने जहेज मांगा हो, उनके घर में
اٹھا کر کے کھانا ہمارے لیے کیا جائز ہے؟ میرے بھائی کو ان چیزوں پہ کبھی غور و فکر کریے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا۔ امام کائنات کی زندگی کو دیکھو، اللہ کی قسم نبی اکرم حساب کتاب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، حضرت عائشہ نے پوچھ لیا تھا اے اللہ کے نبی کیوں جواب آپ کو سوال کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب پوچھے گا تو میں جواب کیا دوں گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو حساب کے چکر میں میرے بھائیوں گورنروں نے گورنری چھوڑ دی، اور حضرت عمر فاروق سے کئی گورنر نے کہا تھا آئی عمر فاروق مجھے گورنر کی ڈگری نہیں چاہیے، ہماری گورنری کی ڈگری واپس لے لیجئے، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، یہاں پہ حساب و کتاب کچھ نہیں، ارے جو دل میں آئے کر لو۔ میں نے قرآن کریم کے بعد ایک اور حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال، اس امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ وہ لوگوں، عورت کا فتنہ، لڑکی کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، جلسوں کو بھی خراب کرنے کے لیے بہت لڑکیاں آتی ہے، اور برا لگے تو لگے، ابو الکلام سلفی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کئی لڑکیاں جن کے لیے جگہ بنائی گئی ہے کہ آپ پردے میں رہو، اور کئی لڑکیاں میک اپ کر کے، پرفیوم لگا کر کے، خوشبو لگا کر کے، تازے چوڑیاں پہن کر کے، اور عید کا بہترین جوڑا پہن کر کے جلسوں میں گھوم رہی ہے، اور لڑکوں کے بیچ میں آ کر کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہے۔ اے لڑکیوں، کیا تم نے جناب محمد رسول اللہ کی وہ حدیث نہ سنی کہ مائلاتن ممیلاتن، میری زندگی اللہ کے نبی فرماتے میری امت میں کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی جو مائل ہونے والیاں ہوں گی، اور کچھ لڑکیاں مائل کرنے والیاں ہوں گی، ممیلات خود مائل ہونے والیاں ہوں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسی لڑکیاں لا يدخلن الجنہ، جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی۔ اور تو اور میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا کا کتنا، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، سماج کی لڑکیاں روزانہ الگ الگ کپڑے پہنتی ہے، الگ الگ تصویر لیا کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال رہی ہے، انسٹاگرام پہ ڈال رہی ہے، فیس بک پہ ڈال رہی ہے، اپنے بوائے فرینڈ کو بھیج رہی ہے، اپنے دوستوں کو شیئر کر رہی ہے۔ اور لڑکیوں، کیا تمہارے لیے تصویر اپلوڈ کرنا کیا جائز ہے؟ کیا سوشل میڈیا پہ جو تم لوگوں کے سامنے عام ہو رہی ہو، کیا کبھی تم نے یہ نہ سوچا مر جاؤں گی اور سوشل میڈیا سے یہ تصویریں تو غائب نہیں ہوں گی؟ قیامت تک جب تک یہ سوشل میڈیا باقی رہے گا تب تک تمہیں عذاب ملتا رہے گا۔ یہ تصویر بھیج کر کے مردوں کی زندگی کو برباد کرنے والی ہو اور مردوں کا امتحان لینے والی ہو، ذرا تصور کرو جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی کا بھی جائزہ لے لینا، نبی کے صحابیات کا بھی مطالعہ کر لینا، نبی کے صحابیات کی سیرت کا بھی کبھی پڑھ لینا کہ نبی کی بیویاں، نبی کی صحابیات اللہ کے قسم کتنا پردہ کیا کرتی تھی اور کس طریقے سے اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ آج کل کپڑے پہن سوشل میڈیا پہ ڈال، کریم لگا سوشل میڈیا پہ ڈال، الگ الگ کام کر سوشل میڈیا پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال۔ میرے بھائی یہی حال ہو چکا ہے، اور لڑکیوں کو سوشل میڈیا پہ آنے کی اتنا زیادہ کیا ضرورت ہے؟ آج کل تو اتنا ہی نہیں مولانا، ٹیگ کرتی ہے، کتنی لڑکیوں نے فیس بک پہ مجھے باقاعدہ ریکویسٹ بھیجی ہے، اور میرے فیس بک آئی ڈی دیکھ لینا، میں کسی بھی لڑکی کو میں نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ سوال کرنا ہے تو ڈائریکٹ میسج کر، سوال کر، ہم تمہیں اپنا فرینڈ نہیں بنا سکتے۔ میرے بھائی آپ بھی باقاعدہ یہ سوچیں، اے لڑکیوں اور سنو رانگا کے لوگوں، راپور کے میرے بھائیوں، دنیا کے اندر زلیخا بہت ساری ملیں گی، تمہیں دنیا میں یوسف کا کردار تمہیں نبھانا ہوگا۔ تمہارے رانگا اور تمہارے پاکوڑ اور تمہارے اگل بغل میں بہت ساری زلیخا ملیں گی، تمہیں
کبھی فیس بک کے ذریعے سے زلیخا مل جائیں گی، کبھی انسٹاگرام کے ذریعے سے زلیخا مل جائیں گی، لیکن تمام زلیخا کو بول دینا ہے نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا، تم سے میں رابطہ نہیں کر سکتا، تم سے میں کوئی سمبند بنا نہیں سکتا، تم سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ او لوگوں ذرا تصور کرو، امام کائنات کا سب سے بڑا فتنہ تو لڑکیوں کا فتنہ بتایا مردوں کے لیے، اور آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا ما ترک بعدی فتنۃ النظر علی الرجال من النساء، کہ میری امت میں مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ اس عورت کے چکر میں لوگوں نے اپنا ایمان کو بیچ دیا، اس عورت کے چکر میں لوگوں نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ان لڑکیوں کے چکر میں لوگوں نے اپنے ماں باپ کو بھی دغا دے دیا، اپنے اسلام کو بھی ترک کر دیا۔ کتنے نوجوان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکیوں کے چکر میں پڑ کر کے اسلام کو بھی ترک کر دیا۔ میرے بھائیوں ایسے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے، ایسے لوگ دنیا کے اندر نظر آئیں گے۔ آؤ میرے بھائیوں ان مناظر کی طرف میں آپ کو لے کر کے چلنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم لڑکیوں نے بلایا اپنے طرف، لیکن ایسے ایسے نوجوان دنیا میں آئے جنہوں نے ان لڑکوں ان کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہ کیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گزرے ہوئے زمانے کے اندر باقاعدہ ترغیب و ترہیب کے اندر واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں نقل کیا گیا ہے اور لکھا گیا کہ ایک نوجوان بڑا ہینڈسم اور بڑا خوبصورت تھا، اس کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی کی نظر تھی، اور اس لڑکے کو میں پا جاؤں تو میری زندگی کا کیا کہنا۔ وہ لڑکا دکان میں رہا کرتا تھا اپنے باپ کے ساتھ، لڑکی روزانہ حجاب میں نکلا کرتی تھی اور وہاں سے گزرا کرتی تھی، اور باقاعدہ اپنی اداؤں سے اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی، لیکن لڑکا بڑا دیندار تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن اس لڑکی نے کپڑا خرید لیا اور خرید لینے کے بعد چلی جاتی ہے اور بولتی ہے کل میں پیسہ بھیج دوں گی، اور ایک بڑھیا کو بھیج دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے اور کپڑے میرے گھر کے اندر چاہیے لے کر کے چلیے، آپ کو اور پیسہ بھی دے دوں گا، اور دے دوں گی پیسہ اور زیادہ، اور آپ سے اور کپڑے بھی لے لوں گی۔ بڑھیا کے پیچھے پیچھے اس آدمی نے اپنا بیٹا جوان بیٹا کو بھیج دیا۔ بس میرے بھائیوں ذرا تصور کرو جب وہاں پہ پہنچتا ہے، لڑکی نے دروازہ کھولا، لڑکا جیسے اندر داخل ہوا، خوبصورت لڑکی ہے، چاند سے باتیں کر رہی ہے، بہت ہی زیادہ بیوٹیفل ہے۔ لڑکی نے دروازہ بند کر دیا، اپنے پرائیویٹ روم میں لے کر کے چلی جاتی ہے اور لڑکے سے کہتی ہے او لڑکی آؤ انجوائے کرو، مستی کرو، تم بھی جوان میں بھی جوان، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ لڑکا ہکا بکا رہ گیا، ارے یہ مسلم لڑکی ہے، مسلم گھرانے کی لڑکی یہ کام بھی کرا سکتی ہے۔ اللہ کی قسم اس کے دماغ میں کوئی کام نہیں آ رہا تھا، کیا کرے، اللہ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ آئی کہ وہ لیٹرین کرنے کے بہانے سے بولا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو گیا، لیٹرین کرتا ہے اور اسی کو اپنے جسموں کے اندر کپڑوں کے اندر مل لیتا ہے، پورا کا پورا جسم مل لیتا ہے اور باہر جیسے نکلتا ہے لڑکی کہتی بھگ بھگ اس کو جلدی سے باہر نکالو۔ لڑکا وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، جا کر کے تالاب میں نہاتا ہے اور نہانے کے بعد گھر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں نوجوان کیسا تھا جن کے اوپر لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں فدا بھی ہو گئی، لیکن میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اس لڑکے نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور رانگا کے لوگوں، اے نوجوانوں، اے لڑکوں، تمہیں بھی لڑکیوں سے بچنا ہے، اور اے لڑکیوں تمہیں بھی لڑکوں کے فریب سے تمہیں بچنا پڑے گا اور ایسا بننا پڑے گا۔ عمر فاروق کے دور میں جو لڑکی تھی جو رات کی تاریکی میں جس نے یہ جملہ کہا تھا اے میری ماں رات کی تاریکی میں پانی میں دودھ میں ملا نہیں سکتی ہوں کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دینا پڑے گا۔ اے میری ماں تو دودھ میں پانی ملانے کے لیے بول رہی ہے، اگر میں دودھ کے اندر پانی ملا دوں امیر المومنین نہیں دیکھ
دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں ڈرنے والی لڑکی اللہ کے قسم اتنا زیادہ ڈر رکھا کرتی تھی، اللہ سے اتنا ڈرا کرتی تھی، آج کل کے لڑکیاں اللہ کی قسم گھر میں ہو کر کے، بند کمرے میں ہو کر کے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرا باپ نہیں جان رہا، میرا بھائی نہیں جان رہا، میرا گاؤں والا نہیں جان رہا ہے، اور میری بہنوں اللہ کو جان رہا ہے، اور لڑکوں اللہ کو جان رہا ہے۔ اس اللہ سے کیسے چھپاؤ گے جس دن اللہ تیرے جسموں کے انگ سے اللہ تعالیٰ بلوائے گا اور تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا، اور اللہ تیری آنکھ سے بولے گا کہ اے آنکھ تو جواب دے، تو نے کن کن چیزوں کو دیکھا اور کہاں کہاں تیری نظر پڑی؟ میرے بھائی جو اس دن کے بارے میں سوچو تو دنیا میں بہت سارے فتنے تمہاری زندگی میں آئیں گے۔ بادروا بالاعمال فتنہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کر لو، اچھے اعمال کر لو، نماز کی پابندی کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اچھے کام اپنے گھر میں کرا لو، اپنے بہن بیٹیوں کو دیندار بنا لو، اپنے بھائیوں کو دیندار بنا لو، اپنا گھر دیندار گھر بنا لو، اپنا گھر اسلامی گھر بنا لو۔ بادروا بالاعمال فتنہ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا۔ زمانہ اتنا آئے گا کہ فتنے اتنے زیادہ نمودار ہوں گے کہ شام کو لوگ مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو کافر ہوگا تو شام کو مسلمان ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی زمانہ آ چکا ہے۔ آج چاروں طرف فتنے موجود ہیں، آج حرام کے بے شمار راستے کھل چکے ہیں۔ ان راستوں میں کوئی ڈوبنا چاہے تو ڈوب کر کے تباہ ہو جائے گا، بچنا چاہے تو بچ بھی سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکیوں کا بھی معاملہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، لڑکیاں بھی بے پردہ میں آ چکی ہے، ان کو پردے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنے اندر داخل کرو، حضرت جناب محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ، صحابہ کی سیرت کو اپناؤ۔ اور واقعات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے محترم شیخ مرتضیٰ سلفی صاحب بھی آ چکے ہیں اور میرا وقت بھی ہو چکا ہے۔ 11:20 تک مجھے بولنے کا اجازت دیا گیا تھا، مجھے بولنے کا حکم دیا گیا تھا، میں نے 11:20 تک میں نے بول دیا ہے۔ اب آخر میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا ہے، رانگا کے لوگوں نے، یہاں کے ذمہ داروں نے، ہمارے قاسم بھائی نے، میرے بھائی ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس مقصد میں اللہ ان لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ رب العالمین یہاں پہ ایک بڑا مدرسہ کھولنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کھولنے کا بہت جلدی میں ہے، اللہ اس کام میں آسانی فرمائے اور مدرسوں کو مضبوط کیجیے، مسجدوں کو مضبوط کیجیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دیجیے۔ جب تعلیم سے آراستہ اور پاراستہ کریں گے تب سماج کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، صرف جلسوں سے نہیں، صرف